السلام علیکم دوستو، ایک حور اور اس کی حسین باندیا۔ شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نے جہاد کی تیاری کی۔ میں نے اپنے ساتھ والے ساتھیوں سے کہا کہ جہاد کے فضائل میں ہر ایک شخص دو دو آیتیں پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ایک شخص نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور مال اس قیمت پر خرید لی ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ آیت سن کر ایک لڑکا جو 14-15 سال کی عمر کا تھا اور اس کا باپ بہت سا مال چھوڑ کر مر گیا تھا، کھڑا ہوا اور کہا، اے عبد الواحد، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لی؟ شیخ نے فرمایا، ہاں بے شک اس نے خریدی۔ اس نے کہا، تو میں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا مال و جان جنت کے بدلے میں بیچ دی۔ میں نے کہا، دیکھ، خوب سوچ سمجھ لے، تلوار کی دھار بڑی تیز ہوتی ہے اور تو بچہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ شاید تجھ سے صبر نہ ہو سکے اور تنگ آ جائے۔ اس نے جواب میں کہا، یا شیخ، میں اللہ سے معاملہ کروں اور پھر تنگ آ جاؤں، اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا سب مال و جان بیچ ڈالی۔ شیخ نے کہا، میں اتنی بات کہہ کر بہت ہی شرمندہ ہوا اور نادم ہوا اور اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس بچے کی کیسی عقل ہے اور ہم کو باوجود بڑے ہونے کے عقل نہیں۔ مختصر یہ کہ اس لڑکے نے اپنے گھوڑے اور ہتھیار اور کچھ ضروری خرچ کے سوا کل مال صدقہ کر دیا۔ جب چلنے کا دن ہوا تو وہ سب سے پہلے ہمارے پاس آیا اور کہا، یا شیخ السلام علیکم۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے سلام کا جواب دے کر کہا، خوش رہو، تمہارا سودا فائدے والا ہوا۔ پھر ہم جہاد کے لیے چلے۔ اس لڑکے کی یہ حالت تھی کہ راستے میں دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نماز میں کھڑا رہتا اور ہماری اور ہمارے جانوروں کی خدمت کرتا رہتا۔ جب ہم سوتے تھے تو ہمارے جانوروں کی حفاظت کرتا تھا۔ جب ہم روم کے شہر کے نزدیک پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جوان چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے اینا مرجیا، تو کہاں ہے؟ میرے ساتھیوں نے کہا کہ شاید یہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے اسے بلا کر پوچھا کہ بھائی کسے پکار رہے ہو اور اینا مرجیا کون ہے؟ اس نے ساری حالات بیان کی کہ میں کچھ اونگ کی سی حالت میں تھا کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ اینا مرجیا کے پاس چلو۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے باغ میں لے گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہر جاری ہے، پانی بہت صاف چمکدار ہے۔ نہر کے کنارے بہت حسین حسین لڑکیاں ہیں جو قیمتی زیور پہنے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور آپس میں کہنے لگی کہ یہ اینا مرجیا کا شوہر ہے۔ میں نے انہیں سلام کر کے پوچھا کہ تم میں اینا مرجیا کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کی باندیا اور خدمت کرنے والی ہیں، وہ تو آگے ہیں۔ میں آگے گیا تو ایک بہت ہی زیادہ بہترین باغ میں لذیذ و ذائقہ دار دودھ کی نہر بہہ رہی تھی اور اس کے کنارے پر پہلی عورتوں سے زیادہ حسین عورتیں دیکھی۔ انہیں دیکھا تو میں بے قابو ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ یہ اینا مرجیا کا شوہر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ آگے ہے، ہم تو اس کے سیوک ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے گیا، دیکھا تو ایک نہر خالص مزیدار شراب کی بہہ رہی ہے اور اس کے کنارے ایسی حسین و خوبصورت عورتیں بیٹھی ہے کہ انہوں نے پہلی سب عورتوں کو بھلا دیا۔ میں نے سلام کر کے ان سے پوچھا کہ اینا مرجیا کیا تم میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم سب تو اس کی باندیا ہیں، وہ آگے ہے، تم آگے جاؤ۔ آگے گیا تو ایک چوتھی نہر خالص شہد کی بہتی دیکھی اور اس کے کنارے کی عورتوں نے پچھلی سب عورتوں کو بھلا دیا
میں نے اس سے بھی سوال کر کے پوچھا کہ اینا مرجیہ کیا تم میں سے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، ہم تو اس کی باندیا اور اس کے سیوک ہیں، تم آگے جاؤ۔ میں آگے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید موتی کا خیمہ ہے اور اس کے دروازے پر ایک حسین لڑکی کھڑی ہے، اور وہ ایسے بہترین زیور و لباس سے سجی ہوئی ہے کہ میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئی اور خیمے میں پکار کر کہا، اے اینا مرجیہ، تمہارا شوہر آ گیا۔ میں خیمے کے اندر گیا تو دیکھا کہ جڑاؤ سونے کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر اینا بیٹھی ہوئی اپنے جلوے بکھیر رہی ہے۔ میں اسے دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا۔ اس نے دیکھتے ہی کہا، آپ کا آنا مبارک ہے اے اللہ کے ولی، اب تمہارے یہاں آنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں دوڑا اور چاہا کہ اسے گلے سے لگا لوں۔ اس نے کہا، ٹھہرو، ابھی وقت نہیں آیا اور تمہاری روح میں دنیاوی زندگی باقی ہے۔ آج رات انشاءاللہ تم یہی روزہ افطار کرو گے۔ میں یہ خواب دیکھ کر جاگ اٹھا اور اب میری یہ حالت ہے کہ صبر نہیں ہوتا۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کا ایک گروہ آیا اور اس لڑکے نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا اور 9 کافروں کو مار کر شہید ہوا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے اور کھلکھلا کر خوب ہنس رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اس کی جان نکل گئی۔ اسی طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔